ہم نے اپنے بچوں کو HPV ویکسینیٹ نہیں کروانا، کیونکہ کرونا ویکسین لگوائی تھی، اس کے بعد بھی بہت سارے مسئلے آئے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم ویکسینیٹ نہیں کروا رہے۔ HPV ویکسین کیا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا یہ لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آپ لوگ وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، اس میں ریسرچ بیسڈ چیزیں شیئر کی گئی ہیں، اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ اب آتی ہے کرونا ویکسین کی باری، تو کرونا ویکسین کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ کب تک مرنے والے ہیں، کیونکہ 2 سالوں میں مرنا تھا آپ نے، لیکن شاید آپ ابھی تک زندہ ہیں، تو اب آپ کا کنسرن ہوگا کہ میں مزید کتنا جی سکتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو فرینچ سائنٹسٹ جس کی ویڈیو وائرل کی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ 2 سالوں میں آپ لوگ مر جائیں گے، تو سب سے پہلے تو یہ ویڈیو کی ٹرانسلیشن ہی غلط کی گئی تھی، اور یہ چیز بھی آپ لوگ اگر دوبارہ سے جا کے وہ ویڈیو وغیرہ کسی اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، تو جو فرینچ میں اس نے ویڈیو بنائی تھی اس کو انگلش ٹرانسلیشن اس کی غلط کی گئی تھی اور آپ کے پاس غلط انفارمیشن پہنچی تھی، ایسا اس نے ہرگز نہیں کہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ آج کل اموات ہو رہی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس پہ بھی ریسنٹلی انڈیا میں 2 ینگ ایکٹرز کی اموات کے بعد یہ ویڈیو سرکولیٹ کی تھی، اور لوگوں نے اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کیا تھا کہ کرونا ویکسین یہ کاز کروا رہی ہے۔ تو کیا کرونا ویکسین دل کی بیماری کاز کرواتی ہے، اور کرونا ویکسین کے اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس تھے، تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کیا کرونا ویکسین دل کی بیماری کاز کرواتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، کرونا ویکسین دل کی بیماری کاز کرواتی ہے، اور یہ چیز ریسرچ پروو کر چکی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بھی ویکسین جب آتی ہے اس کے اوپر اینیمل ٹرائلز ہوتے ہیں، کافی ساری وہ ریسرچ فیزز سے گزرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو لگائی جاتی ہے۔ سملرلی HPV ویکسین کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 1999 میں بنی تھی، 2006 تک اس میں ریسرچز کمپلیٹ ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں پہ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اور بھی کافی ساری ریسرچز اس کی آئی تھی۔ کورونا کا دور کافی ڈیفرنٹ تھا، وار دور تھا، ہم نے فوری طور پر کورونا کا قابو پانا تھا، اور اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ تھا کہ کورونا کی ویکسین ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جس پہ سائنٹسٹ نے کام کیا، اور 1-2 سالوں میں اس کی ویکسین بھی سامنے آ گئی تھی، لیکن پراپر ڈیٹا جیسے باقی ویکسین کے متعلق ہمارے پاس ہوتا ہے، کورونا ویکسین کے متعلق ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا۔ تو اس پہ بہت سارے لوگوں کے، نہ صرف عام عوام کی بلکہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کے بھی بہت زیادہ کنسرن تھے کہ کیا ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ سائنٹسٹ اور سائنٹیفک اسٹڈیز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ہم ہیڈ ایک سے لے کے کینسر تک کی تمام بیماریوں پہ سائنٹسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو ہم لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ کرنا پڑا، اور ہم لوگوں نے ویکسینیٹ کروایا خود کو۔ اس کے بعد پھر ایز یوزول سے شروع کر دیے، پھر کسی کو سر میں درد بھی ہوتا تھا تو اس کو بھی کرونا ویکسین قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد جتنی بھی بیماریاں آئی ہیں ان سب کی وجہ کرونا ویکسین کو قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بات کہاں تک سچ ہے، اور دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ابھی ہم۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، انہیں یہ پتہ ہوگا کہ جو میڈیکل فیلڈ کے سب سے بڑے جرنل نیچر اور لینسٹ ہیں، جنہوں نے کرونا کے اوپر کافی ساری ریسرچز پبلش کر دی ہیں، اس میں سے جو نیچر جرنل ہے اس نے یہ چیز پروو کی ہے کہ جو کرونا ویکسین ہے وہ دل کی بیماری جسے مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں وہ کاز کرواتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہماری عام عوام کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دل کی بیماری کا مطلب صرف ہارٹ اٹیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دل میں ہزاروں طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد ہارٹ فیلئر ہے، اس کے بعد دل کے پٹھوں کی سوزش جسے مائیوکارڈائٹس کہا جاتا ہے، دل کی جھلی کی سوزش جسے پیریکارڈائٹس کہا جاتا ہے، دل کی جھلی میں پانی ہونا جسے پیریکارڈیل ایفیوژن کہا جاتا ہے، دل کے وال کے مسئلے مائٹرل اسٹینوسس وغیرہ ہیں، انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل سے ریلیٹڈ ہیں۔
تو اس میں سے جو بیماری کرونا ویکسین کی وجہ سے ہو رہی ہے اسے مایوکارڈائٹس یا دل کے پٹھوں کی سوزش کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری نیچر نے پروو کی ہے کہ بہت سارے لوگوں میں رپورٹ ہوئی ہے کرونا ویکسین کے لگنے کے بعد، لیکن اس کی وجہ سے اموات نہیں ہوئی۔ مایوکارڈائٹس کو قابو کر لیا گیا ہے، ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، جن لوگوں میں یہ بیماری آئی تھی ان کو ٹریٹ کر لیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی نیچر نے ساتھ میں پروو کی ہے کہ دل کی یہ جو بیماری مایوکارڈائٹس جو کرونا ویکسین کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ بیماری کرونا ویکسین لگنے کے 7 دنوں کے اندر اندر رپورٹ ہوتی ہے۔ 7 دنوں کے اگر آپ کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے تو آپ کو یہ بیماری 7 دنوں کے اندر آنی تھی۔ اگر آپ 7 دن گزار چکے ہیں تو اب آپ 2 سال بعد یا 5 سال بعد آپ کو ہرگز ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یہ لوگوں کا سوال ہے کہ نوجوانوں میں اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی کرونا ہے۔ تو اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، بلکہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے۔ لینسٹ نے 4.5 کروڑ عوام کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ ایسے کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا کہ جس کو کرونا لگنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ انفیکٹ یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کو کرونا ویکسین لگی تھی ان میں ہارٹ اٹیک کا رسک 27% کم ہو چکا ہے، کیونکہ جو لوگ جو ایکٹیو کرونا کیسز ہوتے ہیں ان میں بلڈ کلاٹنگ، خون کا لوتھڑا بننا، اس کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کرونا سے تو بلڈ کلاٹ ہمارے پاس خبرنے کا خطرہ کم ہوگا اور 27% لیس رسک ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا۔ تو نوجوانوں میں یہ چیزیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ تو میں آپ لوگوں سے سمپل سوال کرتی ہوں کہ کیا اس ٹائم پیریڈ میں یا ان 10-15 سالوں میں آپ کے نوجوانوں میں سگریٹ نوشی زیادہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا ڈرگس سے ریلیٹڈ مسئلے عوام میں زیادہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کا کھانا پینا جنک فوڈ کی طرف شفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا ہمارے نوجوانوں نے اس ٹائم پیریڈ میں ویٹ گین کیا ہے یا نہیں کیا؟ ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ لمیٹڈ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی اسٹریس مینجمنٹ پور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو آپ لوگ سمپل آنسر کریں گے کہ یس، ایسا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان اس ٹائم پیریڈ میں سگریٹ نوشی کی طرف گئے ہیں، ہمارے نوجوان اس ٹائم پیریڈ میں ڈرگس کی طرف گئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی اسٹریس مینجمنٹ اتنی پور ہو چکی ہے کہ سیوسائڈ کے کیس، خودکشی کے کیس ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مین مسئلے ہیں جو ہارٹ اٹیک کاز کروا رہے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں۔ آپ چلتی پھرتی جو سگریٹ نوشی ہے وہ ہارٹ اٹیک کا رسک کتنا % انکریز کر دیتی ہے۔ آپ اگر شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ چیزیں کتنا زیادہ اس کا رسک انکریز کروا دیتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ قابو پائیں، اس کے بجائے اس کے کہ ایسی چیز جس کے اوپر ریسرچز ہو کے اس چیز کو غلط پروو کر چکی ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ سمجھداری کا ثبوت پیش کریں۔ آپ لوگوں کو کوئی یا ٹک ٹاکر کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے یا پھر کوئی لکھی ہوئی تحریر جو آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ ایٹ لیسٹ اتنا کر لیا کریں کہ جس بندے نے وہ ویڈیو بنائی ہے اس نے آپ کو کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ میں نے آپ کو 2 بڑے جرنلز کے نام بتا دیے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے یہ ریسرچز دیکھ سکتے ہیں کہ دل کی بیماری کرونا ویکسین کاز کروا رہی ہے، کتنے لوگوں کا ڈیٹا لیا تھا اور کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے لینسٹ کی ریسرچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ انہوں نے 4.5 کروڑ عوام کا ڈیٹا لے کر یہ پروو کیا ہے کہ دل کا اٹیک اس سے نہیں ہو رہا، بلکہ 27% اس کا رسک کم ہوا ہے جن لوگوں کو کرونا ویکسین لگی ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں ایویڈنس بیس باتیں۔ آپ لوگ ان باتوں پہ یقین کیا کریں تاکہ کل جب آپ نیکسٹ لوگوں کو کوئی چیز، کوئی انفارمیشن پہنچائیں گے تو آپ لوگ ان کو اتھینٹک انفارمیشن پہنچا سکیں، کیونکہ آپ لوگ اگر اتنے حوصلہ مند ہیں کہ آپ لوگ یہ بات برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی تینوں ڈوزز لگی ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو غلط انفارمیشن دیں گے وہ بھی آپ کی طرح اتنا بہادر ہو کہ وہ برداشت۔ آپ سب لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج کے دور میں جب سچائی کا پتہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بارے میں اتنے سارے ویوز میں لوگ اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر تحریریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ ایٹ لیسٹ خود سرچ کیا کریں اور سرچ کرنے کے بعد کوئی اتھینٹک انفارمیشن لوگوں تک پہنچایا کریں، بلا وجہ ایک جو پینک کریٹ کرنے والی سچویشن ہوتی ہے یا غلط انفارمیشن پھیلا کر اپنے ویوز لینا یا اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے سراؤنڈنگز کے لیے ایک پازیٹیو ایفیکٹ لے آئیں
اور کسی بھی طرح کی غلط انفارمیشن اسپریڈ کروا کر دوسروں کی جانوں کے ساتھ ہرگز نہ کھیلیں۔